السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے خالق دو جہاں پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین۔ مہنگی اور نایاب کھاد، بیجوں کی عدم دستیابی اور جعلی ادویات نامنظور۔ کسانوں کے حقوق کے دفاع کے لیے پیپلز پارٹی سڑکوں پر نکل آئی۔ ملک بھر میں ٹریکٹر ٹرالی مارچ رواں دواں، جیالوں کے ساتھ کسان بھی احتجاج کا حصہ ہے۔ میرپور خاص سے کسانوں کے حق میں قافلے چل پڑے۔ قافلے میں بڑی تعداد میں ٹریکٹر ٹرالیوں کے ساتھ جیالوں کا جمع غفیر شامل ہے۔ سانگھڑ، شہداد پور، ٹنڈو آدم اور دیگر علاقوں سے یوریا کھاد اور زرعی پانی کی کمی کے خلاف ٹریکٹر ریلی سڑکوں پر رواں دواں ہے۔ ٹنڈو جام سے پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی شرجیل انعام میمن کی قیادت میں کسان ریلی میں شرکت کے لیے ٹریکٹر ریلی حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ ریلی میں سینکڑوں ٹریکٹر شامل ہیں۔ ٹنڈو یار سے سینکڑوں ٹریکٹر ٹرالیوں کا قافلہ حیدرآباد کی جانب رواں دواں ہے۔ ملتان میں کسان مارچ ریلی میں شرکت کے لیے کارکنان کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود ہے۔ وزیر آباد میں کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹریکٹر ٹرالی مارچ جاری ہے۔ احتجاجی ریلی میں بڑی تعداد میں کسان ٹریکٹر ٹرالیاں لے کر شامل ہو گئے۔ چنیوٹ میں حقوق کے تحفظ کے لیے درجنوں ٹریکٹر ٹرالیاں اور سینکڑوں کسان سڑکوں پر موجود ہیں۔ کوٹ ادو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسان مارچ کے لیے قافلے سڑکوں پر موجود ہیں۔ ٹی جی خان میں بھی دیگر علاقوں سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلے پہنچے۔ باولپور میں بھی کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ گندم کی فصل کھاد نہ ملنے کی وجہ سے شدید متاثر ہونے لگی۔ کسان کھاد کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں خوار ہونے لگے۔ ملک اقبال کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ گندم کی فصل شدید متاثر ہونے لگی۔ اگر کسانوں کو بر وقت کھاد فراہم نہ کی گئی تو گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں بھی خاطرخواہ کمی آئے گی۔ ایک طرف کھاد مافیا سرگرم ہے جو کھاد بلیک کر کے 1768 روپے کی بوری 2500 سے 3000 تک فروخت کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب شکایت سیل بھی قائم کیے گئے ہیں اور سرکاری نرخ میں کھاد کی دستیابی کے بینر بھی آویزاں کیے گئے، لیکن وہاں پر کھاد میسر ہی نہیں۔ کسانوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ ہمیں 2 سے 3 بوریاں دی جاتی ہیں کھاد۔ میرے 13 ایکڑ بجائی ہے جس میں اب 3 بوریاں سے میرا گزارا تو نہیں چل رہا۔ ظاہری بات ہے مجھے بہت کافی نقصان ہو رہا ہے فصل کو۔ ادھر تقریباً 15-20 گاؤں ہیں۔ اگر یہ کھاد ہمیں یہ ایف ایف سی والے دے دیں تو ہم تو تقریباً آدھے بہاولپور کو بھی دے سکتے ہیں۔ کھاد پیچھے سے نہ ملنے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کھاد کی فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ کسانوں کو معاشی خسارے سے بچایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک محمد اقبال، سچ نیوز، بہاولپور۔ خانپور میں کھاد چھوٹے کسانوں کی پہنچ سے دور، محکمہ زراعت کے من پسند افراد کو ملنے لگی۔ کسانوں نے الزام عائد کیا کہ کھاد ڈیلرز رات کی تاریکی میں من چاہے افراد کو رکشے بھر کر کھاد دینے لگے ہیں۔ کھاد ڈیلرز نے اپنے گھروں پر گودام بنا رکھے ہیں۔ کھاد کے لیے بزرگ شہری اور خواتین بھی خوار ہونے لگے۔ حافظ آباد میں کھاد کی قلت کے خلاف کسان بلبلا اٹھے۔ کھاد کی عدم دستیابی پر کاشتکار سراپا احتجاج بن گئے۔ زوار ظفر اقبال کی رپورٹ۔ حافظ آباد میں حکومت کی کسان دشمن پالیسی کے خلاف کسانوں نے ریلی نکالی۔ ریلی فوارہ چوک سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ونی کی چوک میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی میں کسانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ضلع بھر میں کھاد بلیک ریٹ میں فروخت ہو رہی ہے۔ ڈی اے پی کی بوری کی قیمت 3700 روپے کی بجائے 8500 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ پورے پنجاب میں بڑھا دیا جائے گا۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ چنیوٹ شہر اور اس کے گردونواح میں سوئی گیس طویل بندش اور کم پریشر نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ عبد الرحمان کلیار کی رپورٹ۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ چنیوٹ شہر اور اس کے گرد و نواح میں سوئی گیس کی طویل بندش اور کم پریشر نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ سکول، کالجز، دفاتر اور دیگر کاروباری طبقات کے لوگ ناشتے سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری جانب لکڑی بیچنے والوں نے لکڑی کی مانگ میں اضافے کے ساتھ ہی اس کی قیمتیں اسمان پر پہنچا دی ہیں۔ ٹال مالکان کی جانب سے لکڑی کے داموں میں اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ شہریوں نے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ فوری طور پر ختم کرنے اور لکڑی کی قیمتیں مستحکم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین تصوریات کے ساتھ عبد الرحمان کلیار، بیورو چیف، سچ نیوز، چنیوٹ۔
جنگ میں گیس کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری مہنگے داموں لکڑیاں اور LPG گیس خریدنے پر مجبور ہیں۔ محمد شفیق کی رپورٹ۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی جنڈ شہر میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا اور محکمہ سوئی گیس کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ کئی محلوں میں تو سارا دن گیس کا غائب رہنا معمول بن چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، گیس ہمارے جو ہے وہ بالکل قریب سے نکل رہی ہے۔ میں گیس حکام اور گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، کم از کم ہمارا یہ پہلا حق ہے بنیادی جو ہمارے قریب سے نکل رہی ہے۔ جنڈ شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے سے گیس کی وافر پیداوار ہونے کے باوجود شہری مہنگے داموں لکڑیاں اور LPG گیس خریدنے پر مجبور ہیں۔ جنڈ شہر کے شہریوں کو گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین لالا رفیع کے ساتھ حافظ محمد شفیق، سچ نیوز، جنڈ اٹک۔ ذرا سی غفلت عمر بھر کا روگ بن گئی۔ گجرات کے علاقے جلال پور جٹا میں دم گھٹنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ کمرے کو گرم کرنے کے لیے کوئلے جلا رکھے تھے، آکسیجن کی کمی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ باغ ویو پارک محکمہ BDA کی لاپرواہی کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے پارک جرائم پیشہ عناصر کی آماج گاہ بن گیا۔ عامر علی کی رپورٹ۔ باغ ویو پارک 2016 میں BCDP نے تقریباً 6 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کرنے کے بعد BDA کے حوالے کر دیا تھا۔ اس پارک میں بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے، بیٹھنے کے لیے بینچ، نماز پڑھنے کے لیے مسجد، سیکورٹی رومز، واش رومز اور رات کو روشنی مہیا کرنے کے لیے سٹریٹ لائٹس لگائی گئی تھی۔ آج بد انتظامی کی وجہ سے نہ صرف یہ قیمتی اثاثہ تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے، بلکہ یہ جگہ آوارہ گرد اور منشیات فروش لوگوں کی آماج گاہ بھی بن چکی ہے۔ چرسی، پوٹری اور اس قسم کے لوگ یہاں پر زیادہ ان کا آنا جانا رہتا ہے، اور ایسے پرائیویٹ کالج اور اسکول کے بچے جو ہیں وہ 150-200 کے لگ بھگ یہاں ہر روز ہوتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پورے باغ میں ایک ہی تفریح پارک ہے اور سیکورٹی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے تفریح کے لیے آنے والے عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یہ وہ واحد پارک ہے جو انتظامی غفلت سے نہ صرف تباہ ہو رہی ہے بلکہ منشیات فروشی کی وجہ سے عوام علاقہ اس پارک کے خاتمے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین ثقلین حسن کے ساتھ عامر علی سید، سچ ٹی وی، باغ، آزاد کشمیر۔ بلوچستان کے علاقے ہب میں گیس پائپ لائن کی مرمت کے دوران کاٹن فیکٹری میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں فیکٹری میں کام کرنے والے 11 مزدور جھلس کر زخمی ہو گئے۔ ہب میں کاٹن فیکٹری میں گیس لائن کی مرمت کے دوران زوردار دھماکہ ہوا۔ 11 زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق دھماکہ گیس پائپ لائن کی مرمت کے دوران سپارکنگ کی وجہ سے پیش آیا۔ احمد پور شرکیہ کے نوائی علاقے خیر پور ڈاہ میں مسافروں کے لیے بنائی گئی انتظار گاہوں میں کوڑے کے انبار لگ گئے۔ چور چھت تک کوڑا لے گئے۔ مسافروں نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے گاہ کو مرمت کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ ملک شکیل کی رپورٹ۔ احمد پور شرکیہ کے نوئی علاقہ خیر پور ڈھا میں مسافروں کے انتظار گاہ کو گندگی کے انتظار گاہ بنا چکے ہیں، جن کی اینٹیں سمیت چھت کا سامان بھی اتار لیا گیا۔ یہاں پر مسافر بیٹھ کر اوش شریف احمد پور شرکیہ جلال پور جانے والی سواری کا انتظار کرتے تھے، جو اب گندگی کی ڈھیر گاہ بن چکے ہیں۔ اگر بارش آ جائے تو مرد حضرات بھاگ کر قریبی دکانوں میں سر چھپا لیتے ہیں۔ مسافر خانہ خیر پور ڈھا دا بالکل ناقص دیا ہوا ہے۔ حکومت کو التجا ہے جو مہربانی کرتے بڑا مسافر بہت ہلاک تھی دن، لیڈیز تھا دن بارش بہت پریشان تھی دن۔ خواتین بیچاری بارش میں کھڑی رہتی ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے تو آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اب مسافروں نے ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے مطالبہ کیا اس انتظار گاہ کو فی الفور مرمت کرایا جائے تاکہ دور دراز سے آنے والے مسافر مجبوری کے ٹائم سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک شکیل وارون، سچ ٹی وی، احمد پور شرکیہ۔ سکھر میں سردی کے موسم میں گیس لوڈ شیڈنگ عوام کے لیے درد سر بن گئی۔ حاجی ریاض کی رپورٹ۔ گیس کی بندش کے ساتھ ساتھ اضافی بلوں کے صارفین کے بجٹ بری طرح متاثر کر دیے گئے ہیں۔ سارا سال عموماً اور سردی کے آغاز کے ساتھ ہی گیس کی بندش کے باعث عوام بنا ناشتے کے دفاتر اور کاروبار پر جانے پر مجبور ہیں۔ گھریلو خواتین دن اور رات کا کھانا بھی وقت پر بنانے سے قاصر ہیں۔ عوام ہوٹل سے کھانا خریدنے پر مجبور ہیں۔ لکڑیوں پہ بڑی مشکل سے کھانا بنتا ہے، لکڑیاں گیلی ہوتی ہیں، سردی کا موسم ہے،
आग भी नहीं जलती और इतनी मुश्किल से खाना बनता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप अभी भी देखें कि बिल्कुल गैस ना होने के बराबर है। सुबह में नाश्ता भी सही तरह लोग नहीं कर पाते, बच्चे जब स्कूल जाते तो बगैर नाश्ते के स्कूल चले जाते। वफाकी हुकूमतों से मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए फौरी ठोस इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। कुट्टदू में बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हो गया। पानी खड़ा रहने की वजह से सड़कें खस्ताहाल हो गई। शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट। कोट अद्दू मंडी मवेशी रोड बारिशी पानी में डूब गया। 5 रोज से जमा बारिशी पानी से सड़क पर गड्ढे पड़ गए। बारिशी पानी के बायस पैदल चलने वाले राहगीरों और ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिशी पानी की वजह से हादसात मामूल बन गए। कारोबार बंद हैं। स्कूल के बच्चों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। म्यूनिसिपल इंतजामिया को पानी निकालने बारे कई बार आगाह किया, कोई सुनवाई न हुई। 5 रोज से बारिश हुई हुई है, जबकि पानी रुका हुआ है। बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं लोग। स्कूलों में आना जाना बच्चों का होता है, कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से रोड से पानी निकालने, पानी की निकासी और रोड को बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोट अद्दू। भलवाल में 1122 का दफ्तर तो तामीर हो गया, मगर 1122 की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड का अमला तैनात न हो सका। भलवाल में सिर्फ एक एम्बुलेंस मौजूद है, जिसके बायस मरीजों को परेशानी का सामना है। वक्त पर एम्बुलेंस न मिलने से कई कीमती जानें ज़ाय हो गईं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द अमला तैनात किया जाए और एम्बुलेंस की गाड़ियां फराहम की जाएं। खैरपुर नाथन शाह में सफाई के नाक़िस इंतजाम के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना था कि पूरा शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। रजब अली की रिपोर्ट। खैरपुर नाथन शाह शहर भर में गंदगी, ड्रेन सिस्टम नाकारा और निकासी आपका निजाम दुरुस्त न होने पर शहरियों की जानिब से बल्दिया दफ्तर के गेट पर धरना दे दिया। खैरपुर नाथन शाह शहर में ड्रेन सिस्टम दुरुस्त न होने पर धरती धनी टीम के रहनुमा कादर चांडियो और दीगर शहरियों के हमरा बल्दिया दफ्तर के मेन गेट पर धरना दे दिया। धरने के बायस मेन रोड के दोनों तरफ पर कई घंटे ट्रैफिक मौतूर रही। धरने में शरीक मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। 60 लाख रुपए आ रही है, बजट आ रही है, लेकिन काम कोई नजर नहीं आ रहा। सारी सिंध की तरह ये जो शहर केंच है, ये भी सारा खंडर और तबाह और बर्बाद हो गया है। गंदगी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर के हर गली मोहल्ले में कचरे के अंबार लग चुके हैं। चूनिया और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों का राज कायम हो गया। कुत्ते के काटने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। चूनिया और गिरदोनवा में सड़कों पर मटर गश्त करते आवारा कुत्ते शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। चूनिया में आवारा कुत्तों ने 2 अफराद को काटकर शदीद जख्मी कर दिया। शहर भर में शदीद खौफ व हरास फैल गया। नारोवाल से शकरगढ़ ट्रेन का रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। आवाम को अब सस्ती सफरी सहूलियात मैसर होगी। सैयद सगीर हुसैन की रिपोर्ट। नारोवाल में करतारपुर साहब ट्रेन 60 दिन में बहाल करने और 100 पौंड का ट्रैक बिछाने की तैयारियां मुकम्मल करके काम शुरू कर दिया गया है। नारोवाल से जो शकरगढ़ के लिए ट्रेन गवर्नमेंट ने चालू की है, इसके लिए हम गवर्नमेंट के बड़े मशकूर हैं। इसकी वजह से बेतहाशा लोग जो हैं वो गरीब रोजगार उनका चल जाएगा। ये नारोवाल के शहरियों के लिए एक बड़ी खुश आइन बात है। ये एक ट्रैक जो है जो बिल्कुल सोने की चिड़िया है, जिस पर करोड़ों रुपए जो रेवेन्यू जो है वो रेलवे को आता था, जो 15 साल से बंद है। यकीनी तौर पर हम इसके लिए हुकूमत के इंतहाई मशकूर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि नारोवाल से करतारपुर तक रेलवे ट्रैक को बहाल किया जा रहा है, जो कि 21 साल से बंद पड़ी थी। 21 साल बाद बहाल होने वाले बाबा गुरु नानक रेलवे स्टेशन की वजह से दोनों तहसीलें शकरगढ़ और नारोवाल का रेलवे राब्ता बहाल हो जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद सगीर हुसैन शाह, सच न्यूज़, नारोवाल। ठट्टा में केटी बंदर के करीब कश्तियां समंदर की लहरों की नजर हो गई। इंतजामिया और पाक नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 3 लाशें निकाल लीं। ठट्टा में केटी बंदर के मकाम पर कश्तियां लुटने का सानिया। इंतजामिया और पाक नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। अब तक 3 माहीगीर समंदर में डूबकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिनकी लाशें निकाल ली गई। मजीद 8 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मुआशरे में अदम बर्दाश्त इंतहा को पहुँच गई। जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ शहरों में लर्जाखेज वारदातों में 5 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया।
سفاکیت کی انتہا، خون سفید ہو گیا۔ مردان کے ساول ڈھیر میں بھائیوں نے فائرنگ کر کے بہن اور بہنوئی کو قتل کر دیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گجرات کے علاقے جلال پور جٹا میں 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مقتولین عدالت پیشی کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ 4 صدہ کے جوڈیشل کمپلیکس میں مسلح افراد نے گولیاں چلا دیں۔ عدالت پیشی کے لیے آنے والے سائل جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ٹک ٹاک کا جنون جان لیوا ثابت ہونے لگا۔ رول سن میں ٹک ٹاک بناتے ہوئے دوست کی فائرنگ سے نوجوان زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا۔ وزیر آباد میں دوہرے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے دیرینہ رنجش پر باپ اور بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آرے والا میں موٹر سائیکل چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا گیا۔ تھانہ احمد یار کے مختلف علاقوں میں ناکہ لگا کر 50 موٹر سائیکلز پکڑ لیے گئے۔ نذیر احمد کھرل کی رپورٹ۔ عارف والا ڈی پی او پاک پتن کی واضح ہدایت کے مطابق تھانہ احمدیار پولیس نے تھانہ احمدیار کے مختلف علاقوں میں ناکے لگا کر 50 سے زائد مشکوک موٹر سائیکل پکڑ لیے۔ تھانہ احمدیار چونکہ دریائی علاقے بہت زیادہ ہیں، چوری کی وارداتیں بالخصوص موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ سرپرائز چیکنگ جو ہے آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او پاک پتن کے حکم پہ کی جاتی ہے۔ یہ صرف موٹر سائیکلوں کی چوری کی روک تھام کے لیے چیکنگ کی جاتی ہے، جس میں ہم یہ ان کی موٹر سائیکلوں کی انجن نمبر، چیسز نمبر چیک کرتے ہیں اور نمبر پلیٹوں کو چیک کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ بلا وجہ نہیں کسی کو روکتے، کیونکہ یہ چوری کی وارداتیں جو ہو رہی ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، اس وجہ سے آپ اپنی چیکنگ ضروری کروائیں۔ اس اقدام سے چوریوں میں واضح کمی ہوگی، چوریوں کے میں جو اضافہ ہو رہا ہے میں واضح کمی ہوگی۔ کیمرہ مین فیض چچی کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی۔ شکار سے کیوں منع کیا؟ پولیس نے نارا کے علاقے اچھلو تھر کے مکینوں کے خلاف پرچہ کاٹ دیا۔ نارا کے باسیوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا مہنگا پڑ گیا۔ خیرپور کی تحصیل نارا کے ریگستان میں بسنے والے افراد نے شکاریوں کو شکار سے روکا تو پولیس حرکت میں آ گئی۔ پولیس نے 40 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ 60 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا۔ چوک سرور شہید کے ٹی ایچ کیو اسپتال میں انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ 5 روزہ مہم میں 11,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ چودھری ساجد علی کی رپورٹ۔ پولیو کے خاتمے کے لیے 5 روزہ مہم کا آغاز آج 24 جنوری سے ہو گیا ہے اور 28 جنوری تک جاری رہے گا۔ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر ضیاء انجم کی سربراہی میں پولیو سے آگاہی کے لیے واک کا انعقاد بھی کیا گیا۔ واک میں ٹی ایچ کیو اسپتال چوک سرور شہید کے پیرا میڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز، لیڈی ہیلتھ ورکرز شریک تھی۔ اس 5 روزہ مہم میں 11,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ٹی ایچ کیو اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر ضیاء انجم کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، پولیو کا آغاز آج 24 تاریخ سے سٹارٹ ہو گیا ہے، جس کے اندر 29 ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر، ان میں سے 27 ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی، اور ایک ہمارے پاس ٹرانزٹ سیٹ ہے اور ایک ہمارے اسٹیٹک سیٹ ہے۔ گھر گھر جا کر بس سٹاپ اور چوراہوں پر بچوں کو پولیو کی بیماری سے بچانے کے لیے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی، سچ نیوز، چوک سرور شہید۔ ٹھٹہ میں گورنمنٹ گرلز اسکول مکلی کے 18 طلباء میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ طلباء کو آئسولیٹ کر دیا گیا۔ کرونا کیسز رپورٹ ہونے کے باوجود اسکول میں تدریسی عمل جاری ہے۔ کرونا کیسز 7 اور 8ویں جماعت کے طلباء میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جن کلاسز میں کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ مردان میں 5ویں لہر کا پہلا سمارٹ لاک ڈاؤن لگ گیا۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر لیبر کالونی مردان میں 10 دن کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مردان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ لیبر کالونی میں سمارٹ لاک ڈاؤن کم از کم 10 دن کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ہر قسم کی نقل و حمل پر پابندی ہوگی۔ محکمہ صحت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے علاقوں اور گھروں میں طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 12.53% ہو گئی۔ عالمی وائرس مزید 8 زندگیاں نگل گیا۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 57,401 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں 2,45,90,353 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 29,105 جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد 13,47,800 ہو گئی۔ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 76,617 ہو گئی، جن میں سے 1,113 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے 833 مریض صحت یاب ہوئے۔ کورونا سے صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 12,69,078 ہو گئی۔ گھوٹکی میں دانتوں کے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے 300 سے زائد مریضوں کا علاج کیا۔ انسان وہی جو دوسروں کے کام آئے۔ امراض دانتوں سمیت مختلف بیماریوں کے کیمپ لگانے کا مقصد غریب اور مستحق افراد کے کام آنا ہے تاکہ مستحق افراد بھی بآسانی ہر بیماری سے لڑ سکیں۔ کیمپ میں مریضوں کے معائنے کے ساتھ ادویات بھی فراہم کی گئی۔ رجحان میں پاکستان گھڑ دوڑ کا میلہ سج گیا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے نامور گھڑ سواروں نے حصہ لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک طفیل۔ رجحان میں سجا گھوڑ ثقافتی امن میلہ، جس میں سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے نامور گھوڑ سوار اور برق رفتار گھوڑوں نے حصہ لیا۔ ہر سال سجنے والے اس میلے کے لیے گھوڑوں کو خوب تیار کیا جاتا ہے۔ اس بار بھی یہ میلہ عوام کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ گھوڑ سواروں نے ٹریک پر خوب گھوڑے دوڑائے۔ عوام سے باتیں کرتے برق رفتار گھوڑوں نے جہاں مالکان کو اپنے سر میں جکڑے رکھا، وہیں شائقین کو بھی خوب محظوظ کیا۔ گھوڑا مالکان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے گھوڑوں کی خاطر تواضع دیسی گھی اور مکھن سے کرتے ہیں۔ ادھر گھوڑوں کی ریس دیکھنے آئے ہیں کیونکہ ہم خود شوقین ہیں، ہمارے ادھر گھوڑے ہیں، ہمارے سندھ میں بھی ادھر ہوتے ہیں یہ ثقافتی میلے۔ ماشاءاللہ ادھر بھی ہمیں بہت رجحان مزاری میں آئے ہیں، بہت مزہ آیا ہے۔ اس میں لوگ تفریح کی طرف متوجہ ہوں گے اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب اس طرح کی اگر ایونٹ کرائے تو اس میں لوگوں کو بہتر تفریح میسر ہوگی اور امن و امان میں مددگار ثابت ہوگا۔ گھوڑوں کے اس مقابلے میں جیتری کندھار فراری نامی گھوڑے نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور فاتح قرار پائے۔ مقابلے میں جیتنے والے گھوڑوں کو بلوچی پگڑی پہنا کر مبارکباد دی اور ڈھول بجا کر ان کی فاتح کا جشن منایا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری اور سردار ایجاد خان مزاری خصوصی نے شرکت کی۔ جہاں میں سجنے والا یہ ثقافتی امن میلہ جہاں بلوچی ثقافت کا حسین امتزاج ہے اور وہیں دنیا کے لیے امن کا پیغام بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک طفیل، سچ نیوز، روجان۔ سرد موسم میں گرما گرم جلیبی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ پاک پتن کے مختلف مقاموں پر کئی سالوں سے فروخت ہونے والی اسپیشل جلیبی شہر کی پہچان بن گئی۔ چودھری طارق علی کی رپورٹ۔ گرما گرم جلیبی پاک پتن شہر کی بنی پہچان۔ خالص اجزاء سے تیار کی جانے والی گرما گرم جلیبی سردی کے لطف کو دوبالا کر دیتی ہے۔ کئی سالوں سے پاک پتن فروخت ہونے والی گرما گرم جلیبی کو کھانے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ بچے بوڑھے نوجوان سبھی شوق سے کھاتے ہیں۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو یہاں سے جلیبی کھا کر اسپیشلی گھر اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر جاتا ہوں۔ جلیبی بہت مزیدار ہے، میں سردیوں میں بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ جلیبی تیار کرنے والے کاریگروں کے مطابق خالص اجزاء سے جلیبی کا خام مال تیار کیا جاتا ہے، جبکہ اسے مناسب وقت کے لیے صاف ستھرے تیل میں مناسب وقت تک فرائی کر کے شیرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ذائقہ اچھا کرنے کے لیے الائچی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ جب خستہ جلیبی تیار ہو کر باہر نکلتی ہے تو اس کو دیکھ کر اس کے خوشبو سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ کئی سالوں سے جلیبی بنانے کا کام کر رہے ہیں اور جب بھی سردی آتی ہے ہمارا کام ڈبل ہو جاتا ہے۔ ہم خالص چینی اور گھی اور میدا اور الائچی سے جلیبی تیار کرتے ہیں۔ پاک پتن کے شہری جلیبیاں کھانے والوں کا کہنا ہے کہ جلیبیاں اپنی خوشبو اور ذائقے کے لحاظ سے منفرد ہیں، جسے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کیمرہ مین وی کے ساتھ جو طارق علی، سچ ٹی وی، پاک پتن۔ پھل قدرت کا انمول تحفہ اور اہم انسانی غذا بھی۔ ذائقے سے بھرپور امرود غذائی اور طبی اعتبار سے انسانی جسم کے لیے نہایت مفید پھل ہے۔ راشد محمود کی رپورٹ۔ سستا، لذیذ اور فرحت بخش پھل امرود ذائقے میں میٹھا اور غذائی اعتبار سے طبی فوائد سے بھی مالا مال ہے۔ پاکستان میں امرود پیداوار کے لحاظ سے تیسرا بڑا پھل ہے۔ بچے، بڑے اور بزرگ اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ امرود میں انسانی جسم کو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بخشنے والا وٹامن سی بھی موجود ہوتا ہے۔ امرود کے پھل کے علاوہ اس کے پتے بھی ہر قسم کے تیزابی اثرات سے انسانی جسم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ امرود مناسب قیمت میں ہر غریب امیر کی دسترس میں رہتا ہے۔ امرود کی جدید ہائبرڈ اقسام سارا سال پھل دیتی رہتی ہیں۔ روزانہ ایک امرود کا استعمال آپ کو صحت مند زندگی گزارنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ امرود کی فصل مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے
है। ताहम ज़रई माहिरीन की सिफारिशात पर अमल पैरा होकर ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज़, वजीराबाद। लज्जत और तवानाई से भरपूर लहड़ी सज्जी का शुमार बलूचिस्तान के मकबूल तरीन पकवानों में किया जाता है। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। सर्द हवाओं में लकड़ी की आग पर पकने वाला ये लजीज पकवान बलूचिस्तान के दिलफरेब और मुनफरिद सकाफत का वो हिस्सा है जिसे लहड़ी सज्जी कहा जाता है। इस सज्जी की तैयारी के लिए बकरे की रान, दस्ती और बकरे के कमर के पिछले हिस्से का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। दहकते कोयलों की आग पर पकने वाली ये सज्जी सर्द मौसम में यहाँ के मकबूल तरीन पकवानों में शुमार की जाती है। शहरी कहते हैं कि लहड़ी सज्जी अपनी महसून कुन खुशबू के बायस दूर से गुजरने वाले लोगों को भी अपनी तरफ खींच कर ले आती है। लहड़ी सज्जी हाउस जो है ना बहुत मशहूर है, इसलिए मशहूर है कि इसका जो है ना सज्जी भी इस तरह पकाते हैं, इस तरह तैयार कर देते हैं जो है ना एक बंदा जो है ना एक बार खाए जो है ना बार बार आती है। फिर जितना भी सर्दी हो जाए सबसे फेवरेट चीज़ जो है वो सज्जी। हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, ये सज्जी जबरदस्त चीज है, बस खाते हैं हम लोग। लहड़ी सज्जी तैयार करने वाले अफराद का कहना है कि इसकी तैयारी के लिए फरबा जानवरों का इंतखाब किया जाता है। लगा के आधा घंटा छोड़ता है नमक में, उसके बाद निकालता है फिर लगाता है। कम से कम 16 आग पे पक जाता है, तेज पे जल जाता है। बलूचिस्तान के सकाफती पकवानों में लहड़ी सज्जी को इसलिए भी मुनफरिद मुकाम हासिल है कि इसे घी के बगैर तैयार किया जाता है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज़, कोयटा। सच न्यूज़ की खबर पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर लिया ने ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर लिया मोहम्मद शहबाज हुसैन ने सच न्यूज़ पर सीवरेज के ढक्कन गायब होने की खबर नशर होने के बाद नोटिस लेते हुए ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का ऐलान कर दिया। साथ ही सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए कमर कसली एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी इशफाक हुसैन सियाल को साथ लिए शहर का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था, पूरे शहर को एरियाज में सेक्टर में डिवाइड किया है, बल्कि उस सेक्टर को आगे मजीद सब सेक्टर में भी डिवाइड किया है। और फिर हम एक मोहल्ला और वार्ड लेवल पे कमेटियाँ भी बनाएंगे जिसमें हमारे जो समाज के लोग हैं, जिसमें हमारे मजहबी हमारे जो जितने भी पेश इमाम हैं वो हैं, और इवन कि हम जो लोकल हमारे नुमाइंदे हैं उनको भी उनके नुमाइंदे भी शामिल करके तो एक वसी कमेटी बना देंगे। इस दौरान उनका मजीद कहना था, यूनियन काउंसिल सतह पर भी सफाई के लिए टीमें तश्कील देते हुए जिला भर को सफाई के हवाले से मिसाली जिला बनाया जाएगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। सवाबी के नवाई इलाके में बारिश के बायस घर की बोसीदा दीवार गिर गई। दीवार गिरने से एक बच्ची मौका पर जाँ भाग हो गई जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। खानका डोगरा की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं महर मुबीन। लाहौर सरगोदा रोड तकरीबन 4 साल से भी ज़्यादा अरसा से टूट फूट का शिकार था, जिससे शहरियों और गिरदोनवा की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। तहरीक इंसाफ की क़ियादत NA 122 राना अली सुलेमान चेयरमैन टोयोटा और टिकट होल्डर PP 143 राना वहीद अहमद खान ने मेन लाहौर सरगोदा रोड की कारपेट तामीर का इफ्तिताह कर दिया और मेन रोड की तामीर का आगाज़ हो गया। सफदराबाद रोड है, उसके ऊपर भी टफ टाइल लग रही है, और सफदराबाद में आपने देखा है कि उसके जो मेन रोड थे सारे माशाल्लाह कारपेट हो चुके हैं। फारूकाबाद में हमारे नहरों के पुल थे, वो भी काम कंप्लीट हो चुका है। इलेक्शन के दौरान हल्का के अवाम से किया हर वादा पाया तकमील तक पहुंचेगा। हल्का की अवाम मेरा सरमाया है। वकास सोना के साथ मुबीन महर, सच न्यूज़, खानका डोगरा। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।